السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گرمیوں کی دوپہریں بہت جلدی آنے لگیں، یعنی کہ 20 اپریل ہے اور موسم اس طرح کا ہے جیسے مئی کا مہینہ ہو، مگر جہاں موسم بدل رہا ہے وہاں پہ آپ کو زیادہ احتیاطی تدابیر بھی اپنانی چاہیے۔ ذیابیطس کے ساتھ کیسے جییں، یہ پروگرام لے کر ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے فیس بک پیج پہ حاضر ہوں میں، ڈاکٹر اعجاز قریشی، اور آپ کے جو ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ مسائل ہیں اس میں ہم نے پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ذیابیطس کے ساتھ کیسے جییں، ڈاکٹر امتیاز حسن سے پوچھیے۔ ڈاکٹر امتیاز حسن ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے میڈیکل ڈائریکٹر FCPS اور کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، گرمیاں جلدی آنے لگی اور موسم جو ہے بدل رہا ہے، تو پیاس اور پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈریشن، اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ ڈائبیٹکس پہ خاص طور پہ کچھ زیادہ پڑتے ہیں؟ عام آدمی کی طرح ڈائبیٹکس بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جو گرمی کے اثرات میں جو پرابلم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی شوگر ان کنٹرول ہوتی ہے ان کو کسی حد تک وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں، یورین کے زیادہ آنے کی وجہ سے پیاس کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس شدید موسم میں کسی باہر کسی ایکٹیویٹی میں بزی ہیں، یعنی وہ گھر کے اندر وہ اسٹے نہیں کر سکتے اور کر رہے، اور ان کو اس کا ڈی ہائیڈریشن کا ایلیمنٹ زیادہ ہو سکتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن ایسے جس میں پانی خون میں جو ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے ہم سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں جو بہت اولڈ لوگ ہوتے ہیں، جو کارڈک پیشنٹ ہوتے ہیں، ان میں تھرومبوسس یعنی اس قسم کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اسٹروک کے، ہارٹ ڈیزیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کہیں لوتھڑا سے بن جاتا ہے۔ جی، وہ خون کا جو گاڑھا پن وہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے آپ پانی نکال لیں خون سے اس کا گاڑھا پن زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیں جتنے ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، اگر ان کو ڈاکٹر نے اجازت دے تو اپنا پلنٹی واٹر ضرور استعمال کریں۔ کچھ کنڈیشن ہیں جس میں ہم پانی کا زیادہ انٹیک الاؤ نہیں کرتے، جیسے اگر خدا نہ خاصہ کسی کے کڈنی متاثر ہیں یا ایڈوانس ہارٹ فیلئر کے کیسز ہیں، ان میں ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں پانی کے انٹیک۔ اور ایسے لوگوں کو ظاہر ہے کہ ہم جب پانی اگر آپ زیادہ لیں گے ان کو نقصان الٹا ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن ان لوگوں کو ایکسٹریم ہیٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے، خاص طور پہ وہ جو لوگ کارڈک پیشنٹ ہیں، کڈنی کے پیشنٹ ہیں، وہ لوگوں کو ایکسٹریم ہیٹ سے اوائڈ کریں، اس میں ایکسرسائز کرنے سے اوائڈ کریں۔ ایکسرسائز کرنے کا جو بیسٹ ٹائم ہے ان کا ارلی مارننگ ہے، فجر کے بعد جائیں، جس میں موسم قدرے معتدل ہوتا ہے، جس میں ان کا پانی کا جو ہے اخراج جسم سے وہ کافی کم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ موسم جب بدلتا ہے تو ہمارے لاہور میں جس طرح کلچر ہے اور بھی مختلف سٹیز میں ادھ رڑکا لسی، اور پھر لسی میٹھی لسی بھی ہوتی ہے، نمکین لسی بھی ہوتی ہے، اس کا انٹیک بڑھ جاتا ہے اور دہی کا انٹیک بڑھ جاتا ہے، اس پہ کچھ بتائیے۔ جو لسی ہے ایک بڑا اچھا مشروب ہے جو ہمیں ڈی ہائیڈریشن کو کافی حد تک کریکٹ کرتا ہے، خاص طور پہ اس میں سارے، لیکن اس کے ضروری ہے کہ مکھن یعنی ایک ایسا دہی جسے لسی بنائے جس میں ایک موٹی ملائی کی طے ہو، اور اس کی وہ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ملائی مار کے، ہاں جی، ملائی مار کے جو لسی دی جاتی ہے وہ ظاہر ہے وہ ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے۔ اگر وہ ملائی اتار کے اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، اگر وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض میں قدر تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو لیا جائے تو یہ گرمی میں ایک اچھا مشروب ہے جو ایک انرجی بھی پرووائڈ کرتا ہے اور آپ کو پانی کی کمی بھی دور کرتا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ اس میٹھی لسی نہ ہو، جیسے چینی والی نہ ہو، اور دوسرا کہ نمک کا جو حدود کے اندر ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے۔ نمک کے اوپر بھی کچھ ریسٹرکشن؟ نمک کا ریسٹرکشن اس لیے ہے کہ جب خاص طور پہ وہ لوگ جن کے کڈنی پہ افیکٹ ہوتا ہے یا جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں یا ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان میں ہم نمک کی مقدار کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں، ہم گرامز میں لے آتے ہیں۔ دیکھیے بہت معمولی سا نمک ہے، لیکن نمک ایک تو کھلا نمک ہے جو ہم سالن میں ڈالتے ہیں، اور کچھ چیزوں کے اندر ہڈن سالٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر مچھلی ہے، اس کے اندر ہڈن سالٹ ہے۔ بہت ساری غذائیں ایسی ہیں جو جس کے اندر نمک کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ان کو بھی اس کو بھی خاطر خواہ امپورٹنس دینی چاہیے کہ یہ وہ چیز ہم غذائیں کم سے کم استعمال کریں۔ تو کہ گرمی بڑھنے کے ساتھ ساتھ انرجی ڈرنکس کی بھی مقدار لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں، انرجی ڈرنکس کے بارے میں بھی کچھ رائے کا اظہار۔ انرجی ڈرنک ہے یہ، اس کے اندر اگر آپ اس کے انگریڈینٹ دیکھیں یہ ہائی کیفین کا ہوتا ہے، ینگ لوگوں کے اندر یہ بڑا پاپولر ہے، یہ انرجی میں پرووائڈ کرتا ہے، یہ جسٹ لائک بوسٹنگ ایک افیکٹ آپ کو دیتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن اس کے افیکٹس اتنے اچھے متاثر نہیں ہوتے کیونکہ اس کے اندر ہائی کیفین کا لیول ہوتا ہے جو آپ کو اسٹیمولنٹ کا افیکٹ کرتا ہے، آپ کو ایک دم انرجی کی فیلنگ دیتا ہے مصنوعی طور پہ، اور اس کا
وہ آپ کو فیلنگ ہوتی ہے, اچھی بھی لگتی ہے, لوگ عادی بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ افیم بذات خود ایک نشے کی وہ قسم ہے. تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں, اس پہ ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے, فزیکل سائیکولوجیکل ڈپینڈنسی ہوتی ہے اور پھر فزیکل ڈپینڈنسی بھی ہوتی ہے, پھر اس کے بغیر آپ چلتے نہیں ہیں. ہائی انرجی ڈرنکس میں کوئی گلوکوز بھی زیادہ ہوتا ہے؟ جی, گلوکوز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے, جو ڈائبیٹک پیشنٹ کو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے وہ انرجی ڈرنکس کا استعمال کریں. دوسری طرف چائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر چائے کا کچھ لوگ زیادہ, جیسے کراچی میں لوگ چائے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا کافی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, اگر کوئی ڈائبیٹک ہو اس کے اوپر کوئی آپ چائے یوز کرنے کی ریسٹرکشن رکھتے ہیں, کافی کی ریسٹرکشن رکھتے ہیں؟ چائے سے بذات خود کو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے. چائے کے ساتھ جو اس کے لوازمات ہیں جس میں ہم دودھ کا استعمال کافی, دودھ پتی ہے جس کے اندر چائے کی مقدار تو بہت نامنل سی یعنی معمولی سی ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر جو دودھ کی مقدار کافی ہے, اور دودھ بھی عام طور پہ وہ جو ہائی فیٹ ملک ہوتا ہے جس کے فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, تو اور اس کے ساتھ لوگ اس کو کہتے ہیں دن میں 2 یا 3 کپ, بڑے کپ جو آدھا لیٹر کے 2 یا 3 لیتے ہیں, اور اس کے خاص طور پہ جو خواتین کے اندر یہ کافی رجحان ہے دودھ پتی کا پینے کا, تو اس سے آپ کا ویٹ گین ہونے کا پرابلم ہو سکتا ہے, اس کو ذرا اوائڈ کرنا چاہیے. تو دودھ اگر لیں بغیر بالائی کے لیں, چائے لے سکتے ہیں کم دودھ کے ساتھ, اور خاص طور پہ جو ایوری ڈے کے اندر کچھ نہ کچھ شکر کی مقدار تو ہوتی ہے, تو ایوری ڈے کو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے ٹی وائٹنر کے طور پہ, اس طرح کے جو پاؤڈرز ہیں جو ٹی وائٹنر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں وہ ریکمینڈ نہیں کرتے. تو تیز پتی والی چائے, تیز پتی والی چائے ہے یا 2 سیشے ہے, گرین ٹی ہے, یہ آپ کا جتنی چاہے حسب ضرورت آپ دے سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اب موسم کے ساتھ ساتھ وہ آلو بخارے کا شربت اور بادام کی سردئی اور کیا اس کو کہتے ہیں, یہ جو ایک وہ ڈالتے ہیں, اور ہمارا ستو, ان کے یہ جو ہمارے لوکل ڈرنکس ہیں ان کے بارے میں کیا؟ اگر مجھے آپ ریٹنگ پہ کہتے ہیں یہ 3-4 ڈرنکس کا نام لیے, تو میں ستو کے ساتھ جو اگر آپ لیتے ہیں جس میں اگر آپ شکر استعمال نہیں کرتے تو وہ میرے خیال سے گڑ ڈال لیتے ہیں, شکر وہ بھی میٹھے کی قسم میں آتا ہے, آپ جیسا آرٹیفیشیل سویٹنر یوز کر سکتے ہیں تھوڑی سی مقدار کے اندر, لیکن ستو کا جو پانی ہے اور دوسرا وہ کافی بہتر, کہ ستو ایک ہائی فائبر اس کے اندر ہوتا ہے اور انڈائجسٹیبل فائبر ہوتا ہے, جو آپ جو پیشنٹ کے قبض کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور شوگر کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے. اور اسی طرح سکنجبین ایک جس کو ہم کہتے ہیں, ایک بڑا اچھا ڈرنک ہے, اس میں اگر نمک کم مقدار میں ڈالا جائے, خاص طور پہ تھوڑا سا نمک اس کے اندر, کیونکہ یہ لیمو کے اندر جو ہے پوٹیشیم کا کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, تو جب ہم پسینے ہمیں گرمیوں میں جب زیادہ آتا ہے یا خاص طور پہ حبس کے دن ہوں گے تو اس میں ہمارا پوٹیشیم بھی لوز ہوتا ہے, سوڈیم بھی لوز ہوتا ہے, تو ہمیں اس کا سکنجبی کا جو استعمال ہے سکنجبین کا وہ کافی جو ہے بہتر طور پہ. لیکن یاد رکھیں اگر آپ کے ڈاکٹر نے نمک کے زیادہ استعمال سے منع کیا تو اس میں بھی نمک کی مقدار کا خاص طور پر خیال رکھیں. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا گرمی کا موسم آتا جا رہا ہے تو آپ سے یہ چند ہدایات لے لیں. اور ڈاکٹر صاحب پچھلی دفعہ ہم نے کافی ڈائٹ کے متعلق زیادہ بات چیت بھی کی تھی اور کچھ چیزیں یاد اب مجھے پڑ رہا ہے. اچھا, یہ جو اولیو آئل ہے یہ ہم کوکنگ میں استعمال کرتے ہیں, ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. اس میں جو پومس اولیو آئل ہے یا ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے, اور اس کی کتنی مقدار, اور پھر ایک یہ بھی خیال ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا جو کھانا ہے اس کو پکایا بہت جاتا ہے اور اولیو آئل جو ہے اس سے کوئی ڈی نیچر ہو جاتا ہے. ہمارے لیے کون سے کھانے کے لیے, ہماری ٹائپ کا جو کھانا ہے جس کو کافی پکایا جاتا ہے, اس کے لیے آپ کون سا آئل ریکمینڈ کرتے ہیں؟ یہ ہائیڈروجنیٹڈ آئلز کیا ہوتے ہیں, اس کے متعلق تھوڑا بتائیے. یہ بڑا اچھا سوال ہے, بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں. اولیو آئل کے بارے میں ہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم جتنا چاہیں استعمال کریں, پراٹھے بنائیں, اس کو آپ جو چیزیں اس کے اندر تلیں, جو ہنڈیاں بنائیں, یہ بہت اچھا ہے, جتنا مت استعمال کریں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آئل ہیں اس کے 1 گرام کے اندر 9 کیلوریز ہیں, تو اور جتنا آپ استعمال کریں گے آپ ہائی کیلوریک انٹیک اس کریں گے. جہاں تک آئلس کا یا فیٹس کا جو ہم نے بات کی تھی, جب پھر فوڈ پیرامڈ کی جو بات کی تھی, تو آئلس کو ہم نے یا فیٹس کو لاسٹ پہ رکھا تھا, ٹپ کے اوپر رکھا تھا. تو ہم کتنی لے سکتے ہیں, اس میں یہ کہ کون سی لے سکتے ہیں, کون سی سے مراد ہے کہ ہم 2 طرح کی ہے, سیچوریٹڈ فیٹی جیسے جن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے جن میں مونو انسیچوریٹڈ فیٹی سے MUFA بھی کہتے ہیں, مونو انسیچوریٹڈ فیٹی سے. تو ہم طور پہ مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس
والے آئل کو یا گھی کو ریکمینڈ کرتے ہیں، تو اس میں دنیا میں 2 قسم کے ہیں، ایک آلیو آئل اور ایک کینولا آئل. تو یہ دونوں جو آئل ہیں یہ مونو انسیچوریٹڈ، جو ہارٹ کے لیے بھی بہتر ہیں، آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن اس کی مقدار کو پہ وہی رولز، وہی قوانین لاگو ہوتے ہیں جو باقی فیٹس کے لیے ہوتے ہیں، یعنی استعمال کم سے کم رکھا جائے. دوسرا کہ ہمارے ہاں جو کھانوں کو بڑی بے دردی سے گرم کر کے پکا کے بھونا جاتا ہے، میں اس کو بھوننا تو نہیں کہتا، میں فرائنگ کہتا ہوں. ایکچولی ہم فرائی کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی گوشت کو، کسی بھی سبزی کو فرائی کر رہے ہوتے ہیں. اگر دال کو فرائی نہیں کر سکتے ہم بعد میں تڑکا لگاتے ہیں تو اس میں ہائی کنٹینٹ فیٹ ہم ایڈ کر کے اس کی ٹھیک ہے پیلیٹیبلٹی یعنی اس کا ذائقہ تو بہت بہتر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو ایلیمنٹ ہم جو غذائیت کا لینا چاہ رہے ہیں، جو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ بچوں میں بہت مقبول ہیں چپس، اور پھر اس کے بعد فرینچ فرائز، اور پھر ہمارے بہت سارے فوڈ جوائنٹس دنیا بھر کے بڑے بڑے نام، وہاں کی فرینچ فرائز اور چپس کی انٹیک، تو یہ بھی تو ساری فرائیڈ آئٹمس. جی فرائیڈ آئٹمس کو جہاں تک وہ اوائڈ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ فرائیڈ جو بھی چیز ہوگی اس کے اندر یا تو آپ فیٹ کے ساتھ آپ کو چینی یا شوگر لینی پڑے گی، یا اس کے اندر نمک ہوگا. اچھا، دونوں چیزیں. دیکھیں چپس لیں گے ہوگا، اگر مٹھائی ہوگی وہ بھی اس گھی کے اندر بنی ہوگی یا فیٹ کے اندر بنی ہوگی یا میٹھا ہوگا. تو اگر آپ اس سے جو جس کو کہتے ہیں دوبالا ہو جاتا ہے، اس کا جو نقصان ہے دو آتشہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ذائقہ اس سے وہ ضرور بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کو ہمیں آہستہ آہستہ ہمیں نیچر کی طرف جانا چاہیے. ہمیں جو اس طرح آرٹیفیشل فیٹس کی میٹھے کی جگہ ہم فروٹس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. فریش فروٹس اگر لیں اس کا جو بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. کہ جہاں پہ میٹھے کی طلب ہو، جی ہم نے کچھ میٹھے کی طلب، تو ہم فروٹس کا استعمال کریں. فروٹس جو نیچر کی طرف سے ایسی چیز ہیں کہ جس کے اندر فائبر بھی ملتا ہے، وائٹامنس بھی ملتے ہیں، آپ کو فلوئڈ بھی ملتا ہے، اور گلوکوز کی جو مقدار، جو مناسب مقدار وہ آپ کو مل جاتی ہے. اور گلوکوز جو فروٹس کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے وہ زیادہ وہ فرکٹوز کی شکل میں ہوتا ہے، جس کا پاتھ پہ کچھ اور ہے، تو وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا ہم ڈائریکٹ فیٹ سے جو گلوکوز ساتھ ملا ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں انحصار فرائیڈ آئٹمس پہ کھانے پینے میں کم کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں ہمیں نیچر کے قریب تر رہنا چاہیے. ڈائبٹیز کیا ہے، اگر آپ نیچر کے قریب تر رہیں، جتنا غذاؤں کو سادہ حالت میں لیں، ٹھیک، وہ اتنا ہی اچھا ہے. اتنا ہی نیچر میں نہیں کہتے کہ فرائی کریں. وہ ایک چھوٹی مائلڈ سی کوکنگ ہے جس کے اندر اس کو پک جائے، اس کا ٹینڈر ہو جائے، جس کو ہم کھا سکیں، چبا سکیں، اس طرح فوڈ ہم لیں. اگر فرائی کرتے ہیں، گھی ڈالتے ہیں، مسالے ڈالتے ہیں، تو بیسیکلی ہم نیچر کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، دور جا رہے ہوتے ہیں نیچر سے. تو جتنا ہم نیچر کے قریب رہیں گے اتنا ہم سکھی رہیں گے. ڈاکٹر صاحب بیکڈ آئٹمس، بیکری آئٹمس، وائٹ فلور کی آئٹمس، ان کے متعلق کہتے ہیں؟ جتنی بھی بیکری آئٹم ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم بران، اس کے اندر اتنے % بران ہے اور یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک فائبر، ہائی فائبر ہوتا ہے. لیکن میں پھر وہ کہتا ہوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں بیکری آئٹم کی بات، کوئی بھی بیکری پروڈکٹ آپ کو گلوکوز اور فیٹ کے بغیر وہ تیار نہیں ہوتی. اور عام طور پہ میدا استعمال ہوتا ہے. میدا جو ہوتا ہے وہ ایسا سفید آٹا ہوتا ہے جس کے اندر جس کا گلائسیمک انڈیکس یعنی شوگر بڑھانے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بھی اندر فیٹ آپ کو مکس کیے جاتے ہیں، تو اس سے گلوکوز لیول عام طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اگر آپ بیکری پروڈکٹس لینا چاہتے ہیں تو اس میں بریڈ اگر جیسے ہے سلائس اس کے ہیں، اگر پرسنٹیج اس کے اندر فائبر کی زیادہ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن ایک میرے پیشنٹ ہیں تو بیکری ان کی ہے، تو میں نے اس سے پوچھا آپ براؤن بریڈ کا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب انکشاف کیا ہے. ان کے جو براؤن بریڈ ہے ہم یہ چینی سے اس کو کالا کرتے ہیں، تو چینی سے اس کو ہم ایک کلر دے دیتے ہیں، تو وہ لوگ اس سے جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ براؤن بریڈ ہے. تو وہ تو اور زیادہ شوگریت بڑھا دے، تو شوگریت بڑھا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے کوشش کریں اگر آپ کو اس کے ایسی بیکری جہاں سے آپ کی پروڈکشن پہ آپ کو اعتماد ہو، وہ آپ کو کنٹینٹ اس میں 20% ہے یا 50% ہے وہ لیں. لیکن سب سے اچھا ہے کہ دیسی گندم کی آٹے، بغیر چنے کے آٹے کی روٹی اگر آپ وہ ناشتے میں سب سے بہتر ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ باقر خانیاں اور یہ بھٹورے اور یہ پوری اور حلوہ اور یہ جو لاہوری ناشتے ہیں جن میں کہ پھر سری پائے، یہ ساروں کا متعلق دیکھیں جو سارے آپ نے نام لیے جو کھانے والی چیزیں ہیں، جس میں پوری ہے، دوسرا یہ ہے بھٹورے ہیں، باقر خانیاں ہیں،
اور یہ ساری چیزیں یہ وائٹ آٹے سے میدے سے بنتی ہیں جس کا شوگر بڑھانے کی کیپیسٹی عام آٹے کی نسبت کافی زیادہ ہے. تو کوشش کیا جائے کہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. اور پھر بھی یہ فیٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. پوری آپ تلیں گے تو نہیں, کچوری کو فرائی نہیں کریں گے, باقر خانی کے اندر آپ مکھن کی تہ نہیں لگائیں گے, اس کو وہ ایک خاص طریقے سے مکھن اس کے اندر یہ گھی لگایا جاتا ہے کہ تندور میں بنایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کبھی کبھار اپنے آپ کو جسٹ ریوارڈ جو سیلف کے آپ نے بڑا اچھا کنٹرول کیا, چیٹ میل کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ایک ریگولر میل کے طور پہ ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. اور یہ سری پائے کے اندر تو آپ دیکھیں یہ اس کے اندر کولیسٹرول کا جو کنٹینٹ, فیٹ کا کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, تو یہ ہم بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں. لوگ پسند کرتے ہیں ان کے لیے, جب تک سری پائے نہ کا ناشتہ سنڈے کو خاص طور پہ ہو تو ان کا ناشتہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو اپنے خاص طور پہ بہت سارے پیشنٹ جو کارڈک پیشنٹ بھی ہیں, بلڈ پریشر کے پیشنٹ بھی ہیں, وہ آپ کبھی جائیں ریس کورس کے 2 چکر لگا کے تو بعد میں سری پائے کی دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو اپنا وہ فائدہ جو انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ اس کو وہیں پہ پورا کر رہا ہوتا ہے. اور نہاری بھی اسی زمرے میں آتی ہے. اس میں دیکھیں نہاری کے اندر جو وہ بھی اس کے اندر گودا اس کا ہوتا ہے, اور گوشت کا جو فیٹ پورشن ہے اس پہ تیر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو جو مغز, یہ بھی وہ بھی اسی فیٹ کنٹینٹ, ہائی فیٹ کنٹینٹ کے ساتھ ہے. تو بہرحال کچھ لوگ سوچیں گے یہ تو سب کچھ بند کر زندگی جینے کا مقصد کیا رہ گیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ بند ہو. کچھ لوگ کھانے پینے کو ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس کے اندر لذت بھی رکھی ہے. تو ہم جو کھانوں کی صحیح لذتوں سے ناشنا ہو چکے, ہمیں کھانے کا صحیح, ہمیں شاید گوشت کا صحیح ذائقہ بھی نہیں پتا, ہمیں کسی سبزی کا شاید ذائقہ ہے, ہم مسالوں پہ اور آئل کے اندر اسی کے ذائقوں سے آشنا ہیں, ہمیں ان غذاؤں کا صحیح آشنا بھی نہیں پتا. مچھلی ہے, ہمیں جب تو بیسن مسالے کے ساتھ لگا کے وہ نہیں, جب تک وہ کھائی جائے تو مچھلی کے وہ ذائقے سے آشنا ہے. جو پیور مچھلی کا ذائقہ ہے اس سے شاید ہم نہ آشنا ہے. تو یہ ابھی تو خیر گرمیاں آ گئی ہیں, مچھلی کی کنزمپشن کم ہو گئی ہے, مگر سردیوں میں خاص طور پہ ڈیپ فرائیڈ مچھلی کھائی جاتی ہے. اس کے برعکس یہ جو میں بلکہ ساری چیزیں جتنی بھی گرلڈ آئٹمس ہیں وہ کتنی بہتر ہے, مگر میں نے دیکھا گرلڈ آئٹمس کے اوپر بھی آئل ڈالا جا رہا ہوتا ہے. ہاں, اگر اس کو نہ اس تردد سے بچا جائے کہ گرلڈ آئٹم کو اگر ہم اس کا دور ہی رکھیں آئل سے تو زیادہ بہتر. گرلڈ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, گرلڈ فش ہے, گرلڈ چکن ہے. فش کو ایک ایسا جو اس کا گوشت ایسا ہے کہ جو بڑی جلدی گرلڈ ہو جاتا ہے, آپ اسٹیم بھی کر سکتے ہیں, گرلڈ بھی کر سکتے ہیں. اور چکن ہے اس کو بھی گرلڈ فارم میں لیا جائے, لیکن اس پہ جو ہم وہ آئل لگا کے اس کا ذائقہ اچھا بنانے کی کوشش کریں تو اس کو ذرا اوائڈ کریں. گرلڈ آئٹم ہم لے سکتے ہیں, حسب ضرورت جتنی چاہے لے سکتے ہیں, اپنا جو باربیکیو کا چسکا بھی پورا کیا جا سکتا ہے. نیوٹریشن میں جیسے آپ فرما رہے تھے, پیرامڈ کی آپ نے بات کی تھی, آپ نے نیچے کاربوہائیڈریٹس کی بات کی تھی, ٹاپ پہ فیٹ کی, درمیان میں پروٹین کی بات کی تھی. پروٹین کی ہم بات کرتے ہیں تو کچھ اس کی سورسز جو ہیں وہ دالیں بھی ہو سکتے ہیں, مگر ان میں شاید کچھ امائنو ایسڈز مسنگ ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس جو ریڈ میٹ ہے اور وائٹ میٹ ہے, تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کہ پروٹین کی کون سی سورسز, دالیں, انڈا, فش, کون سا گوشت, آپ ان کو کیسے کیٹیگرائز کریں؟ دیکھیں اس میں ایک فرسٹ کلاس پروٹین کہتے ہیں اور ایک سیکنڈ کلاس پروٹین. جو دالیں ہیں, یہ بینز ہیں, یہ سیکنڈ کلاس پروٹین ہے, یعنی پروٹین تو ہوتی ہے لیکن اس درجے کی پروٹین نہیں ہے جتنی آپ گوشت کے اندر ہے. تو گوشت میں ہم عام طور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وائٹ میٹ کا استعمال کیا جائے. لیکن کچھ پرابلم جو آ رہا ہے ہمیں, جو کچھ کیونکہ ہمارے جو بہت سارے برڈز, جو پرندے, جو چکن وغیرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر ان کو اسٹیرائڈس بھی لگائے جاتے ہیں ان کو بڑھانے کے لیے, اور جس کے اندر اسٹیرائڈ کا کنٹینٹ گوشت کے اندر کافی زیادہ ہوتا ہے. برائلر میں بھی؟ جی برائلر میں بھی. مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا, لیکن جب لاسٹ ایئر USA میں نے دیکھا, وہاں پہ صاف لکھا ہوتا ہے کہ نو اسٹیرائڈس, اسٹیرائڈ فری ملک, اسٹیرائڈ فری چکن, اس طرح کی وہ چیزیں وہاں بک رہی تھیں. میں نے کہا ہمیں تو کسی کو علم ہی نہیں ہے وہاں پہ کہ ہماری جو بھینسیں ہیں ان کو اندر ہارمونس دیے جاتے ہیں جو کہ ڈیلیریس افیکٹ ہے, جن کا باڈی کے اندر مختلف قسم کی پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ وائٹ میٹ, خاص طور پہ فش, فریش واٹر جو فش ہے وہ یوز کیا جائے, برائلر یوز کیا جائے. کرنا پڑے تو بیسکلی اگر آپ کو دیسی مرغ یا اگر آپ کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح جو انڈا لے سکتے ہیں, انڈے میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اندر
فارمز کے انڈے ہیں یا کچھ لوگ دیسی انڈے ہیں, لیئرز ہیں. ہاں جی, تو وہ ایسی چیز پھر وہی بات ہے کہ نیچر کے جو پہلے ہمارے جن چیزوں پہ نیچرل طریقے سے جن جانوروں کو گرو کیا جائے اس کی اگر انڈے لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. تو دودھ جو ہے یہ ڈبے کا دودھ ایک کنٹروورسی چلتی رہتی ہے. ڈبے کا دودھ ہے, گوالے کا دودھ, اس کی ہائیجینک ویلیو کا. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ کئی دفعہ جب وہ بھینسوں کو ٹیکا لگاتے ہیں ییلڈ ملک کی بڑھانے کے لیے آکسیٹوسن وغیرہ اس قسم کی چیزیں دیتے ہیں, تو جائیں کہاں؟ ہاں, یہ ہم لوگوں کا خاص طور پہ بڑا اس میں گورنمنٹ کو بڑا ایک اسٹرکٹ ایکشن لینے کی, جیسے فوڈ اتھارٹی ہے امریکہ کے اندر, جو ایف ڈی ہے فیڈرل جو ہے جو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے, پاکستان کے بڑے اسٹرانگ ہونے جو ہر فوڈ کو پاس کرے. لیکن اب یہ ہے کہ کوشش کریں, جیسے کچھ ملک ایسے ہیں مارکیٹ کے اندر جو ڈبے کا ملک ہیں لیکن ان کے اپنے فارمز ہاؤس سے لیے ہوئے ہیں, جن کی اتھینٹسٹی ہے, جن میں آسٹریلین کاؤ سے ملک لیا. کچھ کمپنی ایسی ہیں جو ڈائریکٹ گوالوں سے ملک کو خریدتی ہیں, تو اس کے رسپیکٹو انہوں نے گوالوں میں اس کو ملک کو کیسے اس کا حاصل کیا ہے. میرے خیال سے اس کو ذرا اسکروٹنائز کر لینا چاہیے. وہ ملک لیں جو کمپنیاں جن کے اپنے فارم ہاؤسز ہیں اور اپنے ڈیری فارمز ہیں, وہاں سے وہ ملک کی پروڈکشن دے رہے ہیں, اور اس پہ انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا اس کے اندر نو اسٹیرائڈس, کیونکہ میں نے ایک دو چیزیں دیکھے ہیں ڈبے جس میں انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا اس میں کوئی کیمیکل کوئی ایڈیٹو نہیں ہے. اچھا, یہ جو کیمیکل اور ایڈیٹیوز ہوتے ہیں اور جو شیلف لائف بڑھا دیتے ہیں, اور جو کینڈ فوڈ ہوتا ہے اور پیکج فوڈ ہوتا ہے, اور جو ابھی آپ نیچرل فوڈ کی طرف رغبت دلانے کی بات کر رہے ہیں, اس کے برعکس کینڈ فوڈ, پیکج فوڈ اور جن میں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, ایڈیٹیوز ہوتے ہیں, اس کے اوپر کچھ فرمائیے. جو کینڈ فوڈ اور پریزرویٹیو جو پریزرو کی ہوتی ہے جو فوڈ ہوتے ہیں, ہمیں کوشش کریں کہ نیچرل طریقے سے جو آپ فروٹس, میں پھر وہی کہوں گا نیچرل ہو اور آرگینک ہو, یعنی وہ جو چیز بالکل نیچر کے قریب ہو. کیونکہ اچھا بہت سارے اس میں ایک اور آج کل دنیا کے اندر بڑا کانسیپٹ پاپولر ہو رہا ہے, تو اس بات دوسری طرف چلی جائے گی کہ جو گندم ہے اس کو نیچرل طریقے سے نیچرل کھاد سے بجائے کوئی کیمیکل فرٹیلائزر کے ساتھ آپ اگائیں, اس کو نیچرل جو فرٹیلائزر ہے اس کے ساتھ اگایا جاتا ہے. فروٹس ایسے ہیں جو بالکل نیچرل طریقے سے گرو کیا جاتا ہے, جس کے اندر کوئی کیمیکل کوئی سپریز نہیں کیا جاتے. آلدو اس کے اندر ییلڈ کا فرق ضرور پڑتا ہے, کم ہو جائے گی لیکن اس کی کاسٹ اس کی بڑھ جاتی ہے. یہ پوری مہذب دنیا کے اندر ایک بڑا کانسیپٹ ہے, آرگینک فوڈ ملتی ہے آپ کو اسٹور پہ اور تھوڑی سی مہنگے داموں ملتی ہے. تو یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کسی حد تک ہے, لیکن ہمیں اس کانسیپٹ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں جتنی بھی چیزیں آرگینک ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. تو اس میں ہم کوشش کریں کہ جو کینڈ فوڈ ہے اس پہ دیکھ لیں کتنا ہے, وہ پریزرو فوڈ ہے, وہ اس کا وہ ٹیسٹ میں شاید وہ نہیں ملے گا جو آپ کو ایک نیچرل. جس کی مثال ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ پائن ایپل اگر لیتے ہیں کچھ ڈبوں میں آتا ہے, اگر آپ جو فریش پائن ایپل کھائیں اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہے اور اس کا کچھ ٹیسٹ اور ہے. ڈاکٹر امتیاز حسن ہمارے ساتھ ہیں, موجود ڈائبٹالوجسٹ ہیں, کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ ہیں, گزشتہ 25 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں, ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے میڈیکل ڈائریکٹر ہیں. ہم غذا کے متعلق بات کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کچھ ہڈن شوگرز بھی ہوتی ہیں, جیسے بات ہم کینڈ فوڈ کی کر رہے ہیں, ہم کوئی چیز خریدتے ہیں اس کے کوئی لیبل اگر ہم نہیں پڑھتے تو کوئی لیبل پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شوگر تو نہیں لکھا ہوا مگر لیکٹوز لکھا ہوا ہے یا مالٹوز لکھا ہوا ہے یا کوئی میپل سیرپ لکھا ہوا ہے. اس طرح کے ہمیں یہ ذرا دیکھ لینا چاہیے. کسی بھی فوڈ کو استعمال کرنے سے پہلے ان ایک دو چیزوں کا خیال ہے, اس کے اندر کنٹینٹ دیکھ لیتے ہیں. اس میں ایک بعض شوگر نہیں لکھا, کاربوہائیڈریٹس لکھا ہوتا ہے, اتنے اس کے اندر کارب ہے, اتنے کاربوہائیڈریٹ, اتنے گرام ہے, اتنے پرسنٹیج ہے اس کا, اور ایک سرونگ کے اندر اتنا ہے کہ اگر یہ سرونگ لوگے تو آپ کا اتنے اندر آپ کو کاربوہائیڈریٹس ملے گا. دوسرا اس میں جیسے بہت دوسری قسم کی چیزیں بھی کیمیکلز انہوں نے ایڈ کیے ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی ایکسپائری ضرور دیکھنی چاہیے, اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ ضرور دیکھنی چاہیے. اور اس کے اندر جیسے آپ نے بتایا کاربوہائیڈریٹ کنٹینٹ اگر شوگر نہیں لکھا ہوا, ہم کہتے ہیں نو شوگر ایڈڈ, اس پہ ہم بڑے فدا ہو جاتے ہیں کہ نو شوگر ایڈڈ ہے, لیکن وہ بیسیکلی اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ ایسا استعمال کیا جاتا ہے جو آپ کی شوگر کو بڑھا سکتا ہے. تو پھر میں بات وہیں پہ ہمیں اٹکتی ہے کہ ہمیں نیچر کے قریب تر, میں اس کا بہت اس کو پروموٹ بھی کرتا ہوں کہ بہت نیچر کے قریب تر رہیں, آسان ہو جاتی ہے بات سمجھنا. جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بچوں کو میں نے ابھی فرینچ فرائز کی بات کی تھی, تو دوسری طرف ان کو کیچپ بڑی پسند ہے, کیچپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں.
केचप इज हेल्दी? केचप देखें, जो भी चीज़ आर्टिफिशियल है उसके अंदर आपको केचप जैसे बनती है उसके अंदर सिट्रिक डाला जाता है, फिर उसके अंदर चीनी डाली जाती है, उसके अंदर अगर तो आप हदूद के अंदर थोड़ी सी अगर लेते रहें, क्योंकि केचप देखो उन फूड के साथ हैं जो आमतौर पर फ्राइड होती है, उसके साथ इस्तेमाल की जाती है। तो मसलन आप रोस्ट चिकन ले रहे हैं और फ्राइड चिकन ले रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज ले रहे हैं, उसके अंदर केचप आपको एक अच्छा सा है। तो केचप अगर उसको मुनासिब मिकदार में, थोड़ी मिकदार में ले लिए, जायका को थोड़ा सा बेहतर, क्योंकि मेरे ख्याल उसमें हर्ज की बात नहीं। दो बातें आपने की, एक तो नेचर के करीब है और एक पोर्शन मिकदार के ऊपर नजर रखी। जी, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि हम ये खा लें वो खा लें, उनको कहते हैं एक फल खा लें। तो कई पेशेंट, आज मेरे पास एक पेशेंट था, वो कहता है जी मैं कोई तकरीबन एक पूरा तरबूज भी मैं खा लेता हूँ। तो पूरा तरबूज 4-5 किलो का तरबूज कहते हैं जी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं एक फल का, तो मैंने एक तरबूज खा जाता हूँ। तो एक फल का मतलब वो एक पूरा फल, उसका हमने पोर्शन डिफाइन करना चाहिए कि क्या पोर्शन है। तो बेसिकली हम जो पोर्शन, मैंने शायद पहले किसी प्रोग्राम में बात की थी कि आपका हाथ एक बहुत बड़ा जायजा है। इस हाथ में मैं पेशेंट को एक प्याली से बना के ड्रॉ करके देता हूँ कि ये ड्रॉ एक प्याली, जितनी घर के जो हम स्टैंडर्ड प्याली, उसके अंदर जितना आप काट के क्यूब्स उसकी फ्रूट की ले लेते हैं, लेवल के साथ उसके एजेस के साथ लेवल करें, ये नहीं कि हीप बना लें, ढेर बना लें, उसके साथ वो आपकी एक सर्विंग है, वो ले सकते हैं। तरबूज भी ले सकते हैं, खरबूजा भी ले सकते हैं, और उसको फ्रूट को आप पोर्शन कंट्रोल के साथ लें। वो आपके ग्लूकोज पे इतना डिलीरियस इफेक्ट नहीं देगा जितना पूरा बना फ्रूट ले रहा है। और फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जब तक फ्रूट यहाँ तक ना पहुँचे तो हमें उसका लुत्फ नहीं आया, मज़ा नहीं आया। आम यहाँ तक ना खाए तो मज़ा नहीं आया। हम चीज़ों को लुत्फ नहीं, हम चीज़ों की क्वांटिटी के साथ हम सेटिस्फाई होते हैं, चीज़ के टेस्ट के साथ सेटिस्फाई होते हैं। फ्रूट की आप बात कर रहे हैं, फ्रूट गर्मियों में बहुत सारे आते हैं। अभी मौसम बदल रहा है तो शहतूत आ रहे हैं, सब्ज शहतूत भी हैं, लाल या काले शहतूत भी हैं, फिर उसके बाद आम का सीज़न शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है वो जो आपकी बात है, एक वो हाथ जितना पोर्शन की, और दूसरी जो आप ग्लाइसीमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि किस चीज़ में कितनी शुगरियत है, कितनी वो ज़्यादा हमारी ब्लड शुगर बढ़ा सकती है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को साथ मिला के अगर चलें वो बहुत फ़ायदा हो सकता है। देखिए, हमें अगर चीज़ों की ग्लाइसीमिक इंडेक्स पता है, उस ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक तो है कि आप नेट से किसी भी आप पर डाल के ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ डिफरेंट फूड्स, तो आप सारी मुख्तलिफ ग़िज़ाओं की जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं आप निकाल सकते हैं, कौन से फ्रूट्स क्या से कि एक 100 ग्राम की जो सर्विंग होगा आपकी शुगर कितनी बढ़ा सकती है। दूसरा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड ये है कि आप पेशेंट को कहें कि फ़लाँ फ्रूट फ़लाँ ग़िज़ा इस्तेमाल करें और उसके 2 या 2.5 घंटे बाद जो शुगर को टेस्ट करें जी। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरी वो ग़िज़ाएँ हैं जो मेरी शुगर को बढ़ाती हैं और ये वो ग़िज़ाएँ जिससे मेरी शुगर नॉर्मल है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती है। तो आप हर पेशेंट को पता होना चाहिए कि मेरी इस वक्त ये खाऊंगा तो मेरी शुगर इतनी बढ़ जाए। अच्छा, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है। कुछ पेशेंट मेरे इतने माशाल्लाह वो क्लेवर हैं कि वो बता सकते हैं मेरी शुगर कितनी, अंदाजे से बता देते हैं कि मेरी शुगर ये है और मैं ये रोटी खाऊंगा या ये मैं सालन खाऊंगा या ये फ्रूट खाऊंगा, मेरी शुगर इतने मिलीग्राम तक बढ़ जाएगी। उन्होंने शुगर को बार बार चेक किया होता है, फिर बाद में उनको वो चेक करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पेश आती। उनका जिस्म, उनका अंदाज़ा उनको खुद ही बता देता कि वो कहाँ पे खड़े। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और मुझे बड़ा हैरान भी करता है और कुछ समझने में भी दिक्कत होती है। ये कार्ब काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्या चीज़ है? कार्ब काउंट है तो एक पुरानी टर्मिनोलॉजी, पाकिस्तान के अंदर एक पुरानी है, कुछ लोगों को इसका इल्म है, मोस्टली फिजिशियंस को भी इल्म नहीं है, पेशेंट्स को भी शायद इल्म नहीं है। कार्ब काउंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें खास तौर पे वो लोग जो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, टाइप 1 डायबिटिक जो इंसुलिन पे होते हैं, वो अपनी ग़िज़ा को बराह रास्त अपनी खुराक के मुताबिक यूनिट्स लगा सकते हैं कि ये उनके सामने अगर खाना रख दिया जाए, अगर वो टेक्निक से आगाह हैं कि ये खाना, ये रोटी, ये स्लाइस, ये बर्गर, ये सैंडविच, मेरी शुगर इतनी, इसके अंदर कार्ब हैं और इतने कार्ब के लिए मुझे इतने यूनिट चाहिए और मुझे कितनी इंसुलिन लगानी होगी इस खाने को कवर करने के लिए। बहुत सारे लोग अगर ये सीख जाएं तो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपनी इंसुलिन को डायरेक्ट हर खाने से पहले अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुझे इस खाने के लिए ज़रूरत है और एग्जैक्टली उतनी आप इंसुलिन भी जाए, फालतू इंसुलिन इंजेक्ट नहीं करनी पड़ती। कार्ब काउंट का कोई टेबल मिल सकता है?
टेबल नहीं है, इसकी टेक्निक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ सीखी जा सकती है। इसमें थोड़ी सी एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि कार्ब काउंटिंग कैसे की जाती है। नेट पे अवेलेबल है कि एक जो है एक रोटी के अंदर कितने कार्ब हैं, एक केले के अंदर कितने कार्ब हैं, एक दूध का गिलास उसके अंदर कितने कार्ब हैं, एक दही के अंदर कितने कार्ब हैं, एक गिलास एक प्लेट चावल के अंदर कितने कार्ब हैं, वो लिखा होता है, वो आपको लिस्ट मिल सकती है। तो आपका डॉक्टर या आपका जो ट्रेनर है वो आपको बता सकता है कि एक कार्ब को कितने यूनिट इंसुलिन के कवर करते हैं। तो आपके सामने वो ग़िज़ा रखी जाती है, फिर अपना आप शुगर टेस्ट करते हैं। तो आप शुगर को टेस्ट करके शुगर का फैक्टर भी, इसको कहते हैं करेक्टिंग फैक्टर। एक तो आपने कार्ब से अंदाजा लगा लिया इसको मुझे 10 यूनिट मिसाल के तौर पर खाने के लिए चाहिए, लेकिन मेरी शुगर इस वक्त अगर 200 है तो 200 को मैंने 110 पे लाना है, तो जो 80 का डेफिसिट है तो उसको मैंने कितने यूनिट से कवर करना है, इसको मिलता है करेक्शन फैक्टर। तो ये वाले यूनिट और वो वाले यूनिट को ऐड करके आप टोटल यूनिट लगाएंगे। जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के आगाज में गो के हम बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन की, मगर आपने बताया कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है ख़ास तौर पे और अमूमी तौर पे बुजुर्गों के, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, उनमें जब पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो खून गाढ़ा हो जाता है और उनको डीवीटी या थ्रोम्बस या कोई इस किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी तरफ मैं आपसे पूछ रहा था कि जब लोग फ्राइड चीज़ें खाते हैं और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, तो खून में चर्बी का तनासुब, जिसको आप कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स जो आप चेक भी कराते हैं, ये बढ़ जाता है। जिसको शुगर है उसके भी खून में क्या गाढ़ापन आ जाता है? वन क्वेश्चन इज दिस, अगर पानी की कमी हो गई तो क्या गाढ़ापन आ जाता है, और अगर चिकनाई खून में बढ़ गई तो क्या गाढ़ापन आ जाता है, और इनका मिल जुल के कोई असर पड़ता है? डेफिनेटली इस चीज़ का सारा असर पड़ता है। अगर पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटीज इटसेल्फ लिपिड्स के लेवल को इंक्रीज करती है, और ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर हम ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिपिड्स के लेवल को डिस्टर्ब करती है, तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज कर सकता है। और ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया कि जो पहले इस चीज़ का शिकार है, वो डिहाइड्रेशन का भी शिकार होते हैं, तो उसके साथ ख़ास तौर पे ऐसे कार्डियोवैस्कुलर इंसिडेंट्स यानी हार्ट डिजीज़ का, फालिज का, इस तरह के जो है खतरात में इंसान घिर सकता है, उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें हर चीज़ को इंडिविजुअल, हम पहले ये समझते थे कि डायबिटीज़ के सिर्फ आप शुगर कंट्रोल करें तो सारे हर तरफ खैर ही खैर, ये बात नहीं है। डायबिटीज़ एक बीमार, एक ऐसी कंडीशन है जो मुख्तलिफ, जिसकी जंग मुख्तलिफ महाजों पर लड़ी जाती है, जिसमें आपका शुगर कंट्रोल करना एक पहलू है, उसके साथ आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आपको लिपिड्स को देखना है, आपको गुर्दों की हिफाजत करनी है, आपको ब्लड प्रेशर को देखना है। ये सारी कंडीशन जो कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज़ को ट्रीट करना है, ये लाजुम मलजूम है। खाली कुछ लोग कहते हैं मैं सिर्फ शुगर की दवाई खाता हूँ, मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी, कोई शुगर ठीक रहेगी तो मैं ठीक हो जाऊँ। नहीं, हर महाज को आपने प्रॉपरली टैकल करना है, हर कंडीशन को साथ साथ टैकल करना है। खाली डायबिटीज़ उसका एक एस्पेक्ट है जिसको हम कवर करते हैं। डॉक्टर साहब, जो लोग मछली ज़्यादा खाते हैं सर्दियों में या दालें ज़्यादा खाते हैं, इनमें कोई जोड़ों की दर्द या कोई ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है? देखिए, यूरिक एसिड बाज़ का रेड मीट जो लोग ज़्यादा लेते हैं, ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं, उसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कुछ लोगों के अंदर ये सिम्प्टोमेटिक लेवल होता है। यूरिक एसिड का जो होता है, जैसे गाउट एक बीमारी है, जिसके अंदर एक जोड़ के अंदर जो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, जिसमें पेनफुल कंडीशन में चला जाता है। और वैसे भी कुछ कंडीशन ऐसी होती है टाइप 2 डायबिटीज जिसमें वैसे यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ें जिसमें दालें हैं, यानी जो जैसे चने की दाल है या साबुत मसर हैं और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं और रेड मीट है, ये बहुत कम मिकदार में इसकी जो मिकदार को कम लेना चाहिए, ताकि ये वो अपना जो उनका लेवल है यूरिक एसिड का वो बढ़े। तो चीनी तो नहीं खानी चाहिए, मगर गन्ना और रॉ तो पी सकते हैं। ये बिल्कुल देखें, जो ये तो उसकी बात यहाँ है, जो चीनी का उसका सबसे पहले सोर्स है कि आप रस निकाल के रस से आप चीनी को ड्राइव करते हैं, तो रॉ तो ज़ाहिर डेफिनेटली शुगर के लेवल को आपको बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा, वो भी नहीं पी सकते। डॉक्टर साहब, एक आदमी था, वो जो है ना गंडेरियाँ चूस के फेंक रहा था, तो दूसरा बंदा जो है वो उसको उठा के जो वो फेंक रहा था गंडेरियाँ, वो खा रहा था। तो उसने मुड़ के देख लिया, नोटिस कर लिया, उसने कहा किस किस्म के तुम आदमी हो, मैं जो चीज़ फेंक रहा हूँ तो तुम बड़े कंजूस आदमी, वो खा रहे हो तुम। उसने कहा कंजूस तो तुम हो,
جو کہ کوئی اس میں جوس ہی نہیں چھوڑتے جو پہنتے ہو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آج بھی آپ سے بڑی سیر حاصل گفتگو رہی اور کچھ نہ کچھ تشنگی پھر بھی رہ جاتی ہے. کافی سارے میں نے آپ سے سوال پوچھے ہیں مگر اس کے باوجود کچھ باتیں رہ گئی ہیں. اگر آپ اجازت دیں گے تو اگلے پروگرام میں ہم گو کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے کلچر اور مذہب میں الکوہل کی ممانعت ہے مگر میں پھر بھی جاننا چاہوں گا کہ الکوہل کے کیا اثرات ہوتے ہیں جو کنزیوم لوگ کرتے ہیں, ڈائبٹیز پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, مگر یہ آج ہم بات وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کریں گے. کچھ اور بھی سوال ہیں جیسے کہ ریسٹورینٹ میں جائیں, شادی بیاہ پہ جائیں, یہ ابھی رہ گئے ہیں. سو یہ ہم آپ سے جب بھی نیکسٹ ہمارا پروگرام آپ کے ساتھ ہوگا جو کہ ہم اسی ایوری تھرسڈے کرتے ہیں 5 سے 6 ولنگ اس پہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان پہ, ویسے ہمارا پروگرام جو اور بھی ہمارے فیس بک پیجز ہیں ان پہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی شیئر کرتے ہیں. ڈاکٹر محمد امتیاز حسن تھینک یو ویری مچ. آپ کی ان پٹ کا, آپ کے ٹائم نکالنے کا, یو بزی ویری بزی کلینیشین, ڈسپائٹ دیٹ یہ آپ مطلب فری آف چارج یہ ایک لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں اینڈ یو آر ٹیکنگ ٹائم آؤٹ اینڈ گیو دی بیسٹ انفارمیشن اینڈ انسٹرکشن فار پریونشن آف ڈائبٹیز اینڈ فار اویئرنیس آف پیپل. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو بھی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے 5 سے 6 بجے تک اسی فورم پر ڈاکٹر امتیاز حسن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی ان پٹ دیتے رہیے گا. یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر امتیاز حسن جو ہی ٹائم ملتا ہے, جو آپ کے کامنٹس ہوتے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بھی جواب دیا جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.